فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی القرشی البطحی الابتحامی مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، مختصر سے گفتگو، یہ 5ویں یا 6ٹھی مجلس میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ہر بار یہی کہا مختصر، مگر آج واقعی مختصر گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، آج کی جو شب ہے، جو چھوٹے بہت ہیں ان کو شاید بتانے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں کہ آج کی شب میں انسان جو کچھ بھی کرے گا وہ بہت بڑھا چڑھا کے اس کا جو ہے وہ ریٹرن جو آپ کو جو ملے گا وہ دنیا اور آخرت میں وہ زیادہ ملے گا۔ مگر چونکہ قرآن اور اس کے نزول کے سلسلے سے اور قرآن کے متعلق کچھ گفتگو ہم آپ کی خدمت میں ایک سنجیدگی کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ سے اس کو سن لیجئے گا۔ دیکھیے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو میدان محشر میں شفاعت کروائے گی، مگر یہی قرآن میدان محشر میں شکایت بھی کرے گی۔ کس کی کرے گی؟ ہندو بھائی کی؟ عیسائی کی کرے گی؟ بھیا جو پڑھتا ہوگا اسی کی نہ کرے گی، جو اس کو پڑھنا جانتا ہو، جس کے پاس وہ چیز موجود ہو، وہی اسی سے شکوہ ہوگا۔ دیکھیے، ماں باپ، بھائی بہن، چچا، خاندان، رشتہ دار والے اگر ناراض ہوتے ہیں تو شکوہ ان کو کس سے ہوتا ہے؟ اپنوں سے ہوتا ہے۔ بھائی یہ ہمارے تھے مگر کام نہیں آئے، ان سے اچھے تو بھائی وہ پڑوسی تھے جو کام آ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا جسے آپ جتنا سمجھیں گے ان کے ساتھ بہت ہی سلیقے سے رہنا پڑے گا۔ ذرا سا کچھ ہوا تو شکایت ہو سکتی ہے، مگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن جہاں ہماری شفاعت کرائے گا وہی ہو سکتا ہے یہ قرآن آواز دے کے کہے، اے پروردگار، میں ان کے گھروں میں سب سے بلندیوں پہ رہتا تو تھا، مگر انہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمیں کھول کے تلاوت کر سکے۔ یہ کون کہے گا؟ قرآن۔ جہاں ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، جہاں ہمارے پیر بولنے لگیں گے، یعنی جو دنیا میں بولتا زبان بولتی تھی اسی کو بند کر دیا جائے گا اور سب بولیں گے۔ کیا گناہ کیا ہاتھ نے چیخے گا، پیر نے کیا گناہ کیا چیخے گا، آنکھوں نے کیا گناہ کیا چیخ، کان سے کیا گناہ ہوئے۔ یہ جو آواز نہیں دے سکتے ہیں وہی میدان محشر میں آواز دیں گے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسی راتوں کو اور ایسے دن فراہم کیے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنی گناہوں کا اعتراف کریں۔ دیکھیے، میری عادت ہے کہ میں مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں باتوں کو۔ جیسے ایک غلطی ہو جانے کے بعد، مثال شاید میں نے کبھی دیا ہوگا، مختصر کر دے رہا ہوں۔ بہت چھوٹا تھا، میں اپنے اوپر رکھتا ہوں، ہوا ہے میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہوا ہو، 2 4 6 سال کا رہا ہوں گا، جو بھی۔
ماں نے دروازہ بند کر دیا، باہر کر دیا، جاؤ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، چلو کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے۔ وہ جو کل میں نے مناجات امیر المومنین جو پڑھا ہے ہم نے، اس میں واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا، بہت کچھ چھوڑ دیا اس میں۔ ایک جو اہم چیز چھوٹ گئی تھی وہ آج پوری ہو جائے گی۔ اس کے آخر میں اللہ نے اپنے آپ کو رب، امام نے اللہ کو رب کہہ کے پکارا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کے، ابھی جوشن کبیر ہوئی ہے نا، اے کاش کہ آپ اس پورے ماہ رمضان میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھیے۔ کیا کہا جا رہا؟ سبحان اللہ لا الہ الا انت، جلدی سے دوسرا پڑھو بھائی، تیسرا پڑھو، جلدی جلدی پڑھو۔ ارے یہ جو بار بار یہ جو دہرایا گیا یہ کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات۔ اور آخر میں کہا جا رہا پروردگار آتش جہنم سے محفوظ رکھ۔ مگر ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ اور سب ہاں ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، اللہ میں جہنم سے محفوظ رکھ۔ بھیا ہم سے ایسی گفتگو کرو گے تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ تو پھر بھی اللہ ہے، وہ تو رحمان ہے، اس کا رحم ہے، وہ کرم ہے کہ اس کی بارگاہ میں جیسے بھی جاؤ وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو قبول ہی کر لیتا ہے۔ ورنہ سچ بتائیے گا کہ جب جہنم سے اب پناہ مانگ رہے ہو، ایک بار نہیں، ائمہ نے کہا کم سے کم 100 بار کہو، اور اللہ کا بار بار نام لے کے کہو، اے پالنے والے، اے جلانے والے، اے رحم کرنے والے، اے ملک کے مالک، اے عزت دار، جتنے ہیں وہ سب اللہ کے نام ہیں، اس کی صفات کے ذریعے اس کو پکارا جا رہا ہے۔ اور آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمیں آتش جہنم۔ تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ جانتے ہیں انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں، انداز ایسا ہونا چاہیے، آنکھوں میں اشک ہونا چاہیے، اور ایک تڑپ ہونا چاہیے، پروردگار خلصنا من النار، خلصنا من النار۔ یہ انداز ہو ہماری۔ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میں کسی کو وہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ غلط کرتے، جی نہیں، غلط کچھ نہیں ہے۔ جب انسان کو معرفت پیدا ہوگی تو وہ اور اچھا عمل کرے گا، سچ ہے کہ نہیں؟ جتنا جانے گا اس کے اندر اور خلوص پیدا ہوگا، وہ اور دل سے گہرائی سے کرے گا۔ تو صاحب اب کبھی بھی آپ دعائے جوشن کبیر ہو، ابھی دعائے جوشن صغیر ہوگی، کیا ہے اس میں؟ کس کے لیے دعا کی گئی ہے؟ کیا اس کے اندر کہا جا رہا ہے؟ اسی لیے قرآن کی جب تلاوت کے لیے بات کہی جاتی ہے تو اس کے لیے تاکید ہے کہ جب جہنم کی بات آ جائے تو تمہارے اندر خوف اور لرزہ ہونا چاہیے۔ ارے باپ رے، جہنم کی بات آ رہی ہے، زقوم کی بات آ رہی ہے، ایسے ایسے پانی جو جہنم کے ہوں ان کی جب بات آنے لگے، جہنم کے عذاب کے، ہمارے اندر ایک خوف ہونا چاہیے، ایک ڈر ہونا چاہیے، ایک لرز جانا چاہیے۔ مگر جب جنت کی بات ہو تو دل خوش ہونا چاہیے۔ جنت میں نہریں ہیں، جنت میں سارے آرام ہیں، جنت میں آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ جنت میں دودھ کی بھی نہریں ہیں، جنت میں پانی کی بھی نہریں ہیں۔ اور اچھا یہ بتائیے، میں 5.5 فٹ کا ہوں، تھوڑا سا زیادہ ہوں اس سے، تو جب ہم مر جائیں گے کیا اسی حالت میں جنت میں ڈال دیے جائیں گے؟ جب جنت میں جانا ہوگا تو اس روئے زمین پہ جو سب سے پہلا آدمی آیا تھا اس کی جو ہائٹ رہی ہوگی اسی ہائٹ کے برابر ہمیں کیا جائے گا، ورنہ اس زمانے کے لوگ لمبے لمبے، ہم لوگ بٹکے۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد۔ بھائی آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کی بھی ہو گئی، اور بہت سے لوگ ہیں ہڈی کمزور ہو گئی ہے، جیسے یہاں پہ سب بھاگا جا رہا ہے، اب آپ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، تو وہاں اللہ جوان کرے گا۔ کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، وہاں یہ سخت دھوپ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہر وہ چیز جس سے انسان کو دشواری ہوتی ہو، ہر وہ چیز جو نقص میں پایا جائے، یہ داڑھی کا سفید ہونا ہم نقص سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نقص نہ سمجھتے تو پھر ہم اس کو کیوں برش لے کر کے کالا کرتے ہیں؟ پتہ یہ لگا جنت میں جب انسان جائے گا، دیکھ این جوانی کی حالت میں کیسا مضبوط ہٹا کٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی نقص نہیں پایا جائے گا، وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں چلیں گی جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ تو سوچئے جب دنیا کی ہوا اچھی لگتی ہے تو جنت کی کیسی ہوگی؟ تو ان تصورات کے ساتھ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور دعاؤں کو پڑھیں گے تب آپ کو لگے گا کہ واقعی ایک لطف ہے، ایک کیفیت ہے۔ آپ مرد حضرات بیٹھے ہیں، بہت حور ہوتا ہے اس میں، حوروں کا نام دیکھیے، آپ سورہ رحمان دیکھیے، ایک سعودی کا وہ قاری ہے، سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے وہ جب اس مقام پہ آیا حوروں پہ لگا رونے۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ اب
مجھے نہیں معلوم کیوں رو رہا تھا، ایک کیفیت اس پہ طاری ہو گئی. بہرحال جب وہ آیت پڑھتا تو مجھے اس وقت ہنسی آئی تھی. یہ پتہ نہیں، ہو سکتا حور کو یاد کر کے رو رہا ہو. آپ ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے. تو کہنے کا مطلب عزیزان محترم یہ ہے میرے بھائیوں، میرے چھوٹے بچوں، دیکھو بہت قرآن آپ پڑھیے عادت کے مطابق نہیں. اور پھر وہی 3 دن پہلے والی بات کو میں مختصر کر کے دہرا دوں، فقط اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، نہیں، ثواب فقط ثواب کے لیے نہیں. ارے وہ قرآن جس کو پڑھنے میں ثواب ہو، اور آگے بڑھ جاؤں، وہ قرآن مجید جس کو سننے میں ثواب ہو، وہ قرآن مجید. اب یہ دیکھنا جو ہے بڑا مسئلہ ہے. یہ ان کے لیے جن کو آتا ہی نہیں ہے. چلو بھائی کم سے کم تم آیت یہ اس کو جب میں کہتا ہوں تو اس کی تشریح کرتا ہوں جان بوجھ کے کہ جس کو دیکھنے میں ثواب. قرآن کو دیکھنے میں ثواب ہے مگر ہمارے لیے تھوڑی ہے. بھائی جس کو آتا ہے وہ پڑھائی کرے، جس کو نہیں آتا وہ سیکھے. اچھا چلیے بعد میں سیکھے گا، ابھی وہ موقع ہے تو کم سے کم قرآن کھول کے اس آیات پہ اپنی انگلیوں کو یوں پھیرے تو پھیرنے میں بھی ثواب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب پڑھنا چھوڑ دیں، سننا چھوڑ دیں کہ بھائی بیان ہو گیا کہ دیکھنے میں ثواب تو بس اب گھر سے جا رہے ہیں دیکھ لیا رکھ دیا، دیکھ لیا رکھ دیا. جی نہیں، پڑھیے جن کو آتا ہے، سنیں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جس قرآن کو پڑھنے میں اتنا ثواب، جس قرآن کو سننے میں اتنا ثواب، اگر اس پر عمل کیا جائے تو پھر کتنا ثواب ملے گا. آپ ذرا سوچیے تو صحیح. آج دعاؤں کا دن ہے، جن دعاؤں کا پڑھنے کا ثواب، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں ان باتوں کو جب پیش کرتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہیں بھی، آپ کے یہاں نہیں دیگر جگہوں پر بھی، کہ اگر ایسی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ آج عرفان بھائی لگ رہا ہے کہ مجھ کو سنا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں چیزوں کو پیش کرتا ہوں تحفتاً، اور تحفہ قبول کیا کریے. آپ جو بھی پڑھیے اس کی گہرائی میں ڈوب جائیے. مجھے افسوس رہا کہ میں مناجات کل نہیں پڑھ سکا پوری، افسوس رہا، افسوس. خوجہ مسجد میں ممبئی میں نے پڑھا. وہاں روز 11:30 بجے سے لے کر کے 12:30 1 بجے تک دعا ہوتی ہے. الگ الگ لوگ پڑھا کرتے ہیں. تو پچھلے سال بھی ہم نے 2-3 دعا پڑھی تھی، تو اس سال بھی انہوں نے کہا کہ دعا پڑھی. انہوں نے موضوع دینا چاہا، میں نے کہا آپ مت دیجیے، میں خود دیتا ہوں. میں کچھ ایسا دوں گا جس کو سماج جانتا ہو مگر کم جانتا ہو. اور ایسی چیزوں کو میں اپنی مجلسوں میں بھی زیادہ تر پیش کرتا ہوں کہ انسان جانتا ہے مگر ہو سکتا ہے کم جانتا ہو. جانے تو معرفت پیدا ہو. جب معرفت پیدا ہو گئے تو ایک الگ عمل کرنے میں دلچسپی پیدا. اس لیے ہم نے یہ سوچا آپ کے بغیر کہے ہوئے کہ ایک یہ مناجات امیر المومنین جو شب قدر میں ہمارے مولا پڑھا کرتے تھے، مسجد کوفہ میں پڑھا کرتے تھے، مولا امیر المومنین جسے ترک اولا بھی نہ ہوا ہو، یعنی کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چھوٹی سی غلطی بھی معاذ اللہ نہ ہوئی ہو، وہ کس طلب سے اللہ کو پکار رہا ہے تو اب ہمیں کیسے پکارنا چاہیے. اور یہی اسی مناجات میں ایک جواب بھی ہے، اگر آپ غور کریں اسی مناجات میں ایک جواب ہے، مولا یا مولائی انت المولا وانا وہ بار بار اللہ کو الگ نام سے، پھر ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، وہ بار بار اس میں پہلے منظر کشی پیش کی گئی آخرت کی، پھر اللہ کو پکار رہے ہیں کون؟ مولا. اللہ کو کون پکار رہا ہے؟ مولا. اللہ کو کون پکار رہا ہے؟ مولا. تو بھائی جب یہ اللہ کو پکار رہے ہیں تو مولا اللہ نہیں ہو سکتے. کچھ کہہ گیا میں. صلوات بر محمد والے محمد. وہ اللہ ہے، یہ بندہ ہے. آپ جوشن کبیر میں دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ کو الگ الگ ناموں سے پکارا گیا. مگر پورے قرآن مجید میں بہت عظیم تحفہ دینا چاہ رہا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ وہ کتاب لے کے وہ پورا پیش پڑھ دوں، مگر چونکہ وقت مختصر ہے لہذا نہیں. بہت عظیم تحفہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو قبول کیجئے گا. میں نے یہ کہیں پڑھا ہے، آپ کی جتنی لمبی سانس ہو اس میں کہیے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، جب تک ٹوٹ نہ جائے. جیسے ہی ٹوٹے پھر آپ اپنی دعا مانگ لیجئے. اللہ کو اپنا ہر نام پسند ہے، مگر سب سے زیادہ اگر کچھ پسند ہے تو رب کہنا. نہیں یقین ہوا؟ شروع ہو رہا ہے قرآن مجید الحمدللہ رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
رب زدنی علما، رب اشرح لی، ربنا اغفر لی ولوالدی رب اغفر لی ولمن دخل۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی، حضرت آدم کی، حضرت بہت سے انبیاء کی جو قرآن میں دعا موجود ہے وہ رب سے شروع ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ عظیم تحفہ تھا جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیے۔ آپ دعائے کمیل میں کیا ہے، دعائے کمیل مولوی صاحب پڑھ رہے تھے، تب تک پڑھتے پڑھتے ایک مقام ایسا آیا کہ سب مل کے کہنے لگے یا رب یا رب۔ بھائی ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہیں، مگر کبھی سوچیے تو صحیح کہ یہ موقع آتا ہے تو کوئی چیز دہرائی نہیں جا رہی ہے، مگر رب کا نام آئے تو دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں رب کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اللہ کو رب بہت پسند ہے۔ رب جہاں گفتگو چھوڑی، مجھے یاد میں بھی وہاں سے بتاتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے۔ دیکھیے 2-4-6 سال کا تھا، جاؤ نکل جاؤ باہر نکلو، چلو اب سچ بتائیے گا۔ اللہ اکبر، ماں نے دروازہ بند کر لیا، مگر ماں وہیں دروازے پہ کان لگائے ہے، آہٹوں کو محسوس کر رہی ہے، بچہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں جائے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہیں جائے ہوگا نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گا، مگر آہٹ کو میں اب یہاں کی مثال دوں، بامبے کی صورت کی، اگر آپ گھر سے باہر کیجئے تو ڈر ہوگا نا کہیں کوئی اٹھا نہ لے جائے، تو بھائی کان لگا ہوا ہے، مگر باہر سے بچہ چیخ رہا ہے، ارے اماں دروازہ کھولو، ممی کھولیے، جو بھی کہتا ہو اپنی امی کو جس نام سے بھی پکارتا ہو، ہوگا مگر ایم سے ہی، میم سے، ماں، ممی، ماں، مادر گرامی، جو بھی۔ عزیزان محترم، وہ اندر سے ہے باہر مار کوشش کر رہا ہے، مگر واللہ میں کہہ رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بچہ اپنے دروازے کو چھوڑ کے پڑوسی کے دروازے پہ چلا جائے، کبھی نہیں ہوتا۔ وہ بچہ اپنے دروازے کو چھوڑ کے پڑوسی کے دروازے، کبھی نہیں ہوتا۔ ایک بار کہے گا کھولیے، 2 بار کہے گا کھولیے، جب دروازہ نہیں کھلے گا، بھائی میں یہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ 11:30 بجے میں اتر جاؤں، میں کچھ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، 4 بار ہوا، 5 بار ہوا، ایک مرتبہ وہ بچہ روئے گا اور اس کے آنکھوں میں 2 قطرے آنسو کے آئیں گے، بس ادھر 2 قطروں کا آنا تھا، دروازہ بھی کھلا، باہیں بھی کھل گئی، آ میرے لال، بسکٹ بھی کھلاؤں، پانی بھی پلاؤں، کھانا بھی کھلاؤں، ماں کی آغوش میں جا کر کے لپٹ گیا۔ بس عزیزان محترم، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، میرے بندے 2 آنسوؤں کے ساتھ میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تیری ماں نے 1 دروازہ کھولا تھا، میں جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ یہی سب تو بتایا گیا جوشن کبیر میں، جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ پڑھیے تو صحیح، ابھی ہے آپ کے پاس کچھ دن اور باقی ہے، آپ آج جتنی دعائیں ہیں سب پڑھ ڈالیے، میں اس عہد کے ساتھ، کل پرسوں نرسوں بھی کچھ دن بچا، میں جتنا آج عربی میں پڑھ رہا ہوں سب آپ ترجمہ پڑھ لوں گا، اس عہد کے ساتھ پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے، میں تھوڑا سا پڑھوں مگر کیا کہا گیا ہے اس میں ذرا ڈوب جاؤں۔ ماہ رمضان کی 2 یا 3 تاریخ تھی، 2.5 گھنٹہ خالی مجھ کو لگ گیا تھا 2 آیت کے اوپر غور۔ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ بھیا ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کرو۔ مدھو مکھی کے سلسلے میں اللہ نے سورہ نحل میں جو گفتگو کی ہے 68 اور 59 آیت میں، 68 اور 69 میں، تو اس میں کیا کہا گیا، اب اس کو جب اس کی گہرائی میں پہنچا تو 2.5 گھنٹہ لگ گیا، مگر پھر بھی پورا علم حاصل نہیں کر سکا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، پڑھیے تو ڈوب جائیے اس میں۔ ہم کسے پکار رہے ہیں؟ غالباً چوتھے امام جو لوگ عمرہ اور حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، ایک ایسی منزل آتی ہے کہ بس اب یہاں رکیے، لبیک اللہم لبیک، ہے نا؟ کتنا اچھا لگتا ہے، سب لوگ مل کے پڑھیے لبیک، سب لوگ مل کے پڑھتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، سفید سفید کپڑا پہنے ہوئے۔ 2016 میں بھی گیا تھا، تو کچھ لوگ آئے، اچھا جتنا بڑا عالم ہو اتنا اچھا ہے، ارے ہمارے ساتھ وہ عالم دین تھے، ہمارے ساتھ وہ ہیں، یہ ہم لوگوں کو فخر کرتے ہیں نا، جس کے ساتھ امام ہو، جس کے ساتھ وقت کا امام ہو، امام کھڑے ہوئے ہیں، مولا پڑھیے، امام کی حالت یہ، امام کانپ رہے،
چہرہ سرخ ہو گیا. سنیے دیکھیے جو میں گفتگو لے کے چلا ہوں وہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. امام کانپ رہے ہیں, چہرہ سرخ رو ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں مولا کہیے نا لبیک. مولا نے پلٹ کے ایک جملہ, کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام کہہ رہے ہیں, حسین کے بیٹے کہہ رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہہ تو دوں. اللہ اکبر. امام نے فرمایا میں جملہ کہہ تو دوں مگر کہیں ادھر سے آواز آ گئی لا لبیک, نہیں ضرورت ہے جاؤ. تو بتاؤ میں پھر کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ یہ تڑپ ہونا چاہیے, یہ کیفیت ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی کہ جب ہم قرآن کی بھی تلاوت کریں تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے الحمدللہ رب. دیکھیے رب کیوں؟ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. کیا؟ پالنہار ہے. تو ماں نے دروازہ بند کیا تو ہمیں معلوم تھا ہماری پالنہار اندر ہے, لہٰذا ہم ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتے. اللہ بھی یہی تو کہہ رہا ہے میرے بندے میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے, تو میرے دروازے پہ آ تو صحیح, آؤ تو صحیح اللہ کے دروازے پہ. ماں نے ایک دروازہ کھولا, اللہ اپنے 8 جنت 8 دروازے کھول دے گا. آؤ ادھر سے جانا چاہو گے ادھر سے جاؤ, ادھر سے جانا چاہو گے ادھر سے جاؤ, ادھر سے جانا اچھا ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. خدا نہ خواستہ ہمارے والد صاحب نے, ہمارے چچا نے, ہمارے ماموں نے, ہمارے خالو نے یا ہم نے کوئی غلط کام کیا جو سماج میں برا سمجھا جاتا ہے. دیکھیے واللہ کتنا رحمان ہے خدا کی قسم. کوئی چھوٹا سا ایسا غلط کام ہو گیا جو سماج میں برا سمجھا جاتا ہے, کل کو میں صاحب حیثیت ہو گیا تو جو لوگ جانتے تھے کہ عرفان قاتل ہے, میں اپنے اوپر رکھ رہا ہوں, جو لوگ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا ڈاکو ہے, یہ بہت بڑا چور ہے, اس سے بڑا چغل خور کوئی نہیں, ہاں اس سے بڑا کمبخت آدمی کوئی نہیں, وہ کیا کہیں گے؟ آج ہو گئے ہیں صاحب صاحب حیثیت, 2-4 پیسہ کے آ گیا ہے, ہم سے پوچھو ہم بتائیں کیا تھے ان کے ابا. ہم کو معلوم ہے یہ جب چھوٹے چھوٹے تھے چڈی پہن کے گھومتے تھے, ہم جانتے ہیں. اے صاحب تم رہے ہوگے مگر آج ہمارا زمانہ ہے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. یہ سماج میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہم تو ایسے تھے اور ہم تو ویسے اور ان لوگ ایسے تھے. صاحب جو کیسے تھے وہ مت دیکھو, پریزنٹ ٹائم میں دیکھو وہ کیا ہیں اور تم کیا ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا فرشتے نہیں کہیں گے جنت میں آ تو گئے ہو؟ بہت جھوٹ بولتے تھے مگر. اچھا تم سے آگے کہے بھی نا, آپس میں کہیں گے, مثلا مثال دے رہا ہوں, فرشتہ ہے دوسرے فرشتے, ارے وہ دیکھو عرفان آ گیا, کہاں کیا کیا غلط کام کرتا تھا وہ. اللہ اتنا رحمان ہے چچا, سچ کہہ رہا ہوں, روایت پڑھ کر کے, قرآن پڑھ کے, حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے بارگاہ میں خشوع و خضوع اور دل کی گہرائی سے آپ نے دعا کی اور توبہ کے لیے دعا کی نا, تو اللہ کہاں کہاں سے گناہ مٹائے گا. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا نام ہے ان کا بتاتا چلوں؟ عتیت و رتید. آپ شاید کچھ اور سوچ رہے ہوں گے. یہ لکھتے رہتے ہیں, یہاں سے بھی مٹ جاتا ہے اور جو لکھنے والا ہے اس کو اللہ بھلا دیتا ہے, تاکہ اب جب یہ دیکھے تو اس کو یاد ہی نہ آئے کہ یہ گنہگار انسان ہے. حتیٰ کہ روایت یہ کہتی ہے جس زمین پہ آپ نے, کیونکہ زمین بھی گواہی دے گی, جس زمین پہ آپ نے گناہ کیا اللہ وہاں کے اثرات کو ختم کر دے گا. تو وہ کتنا رحمان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آج اعمال بہت مختصر ہوگا, اعمال کی باتیں میں ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ ابھی سے دل نرم ہو جائے اور خدا کو اسی کیفیت کے ساتھ جس کیفیت کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ پکارا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور اس واقعے کو میں جان بوجھ کر کے میں نے فولڈ کر دیا ہے پیپر, وہ کہ سنانا ہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو تو بہت ہم نے یہ پڑھا اور ہم نے وہ پڑھا, ہم نے یہ سال ثواب کیا, ہم نے وہ کام کیا, ہم نے یہ بہت نیک کام کیا, ہم نے حج کیا, عمرہ کیا, زیارت کیا, ان کو بھیجا, یہ گئے وہ گئے, ابا کے لیے یہ کیا, ہم نے بہت کام کی. مگر ہوشیار, خبردار, کیا تو بہت, کہیں ایک پلر پہ آپ نے ایسا ہتھوڑا مارا کہ پوری بلڈنگ بہرا گئی. یہ حضور سے کسی نے, جب حضور نے کہا نا کہ جو جتنا درود بھیجے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخت تیار ہوگا, اب درود بھیج دیجئے. دیکھیے 5 منٹ بچا ہوا, بس 5 منٹ بچا ہوا. جو جتنا حضور پہ
آل محمد پہ درود بھیجے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخت تیار ہوگا. تو ہمارے ہی جیسا رہا ہوگا. آیا یا رسول اللہ پھر تو جنت میں بڑے درخت ہمارے لیے تیار ہو گئے ہوں گے. تو حضور نے کہا تیار تو ہیں مگر کوئی چنگاری بھیج کے جلا مت دینا. یعنی جہاں نیک اعمال ہو رہے ہیں وہاں گناہوں سے پرہیز بھی, بچتے رہیے. جناب عیسیٰ کے ساتھ حواری ان کے چاہنے والے جا رہے ہیں. اتنے میں ایسا شخص, دیکھیے میں بہت سے واقعات ہیں, وہ جو کتاب جو میرے ساتھ ہے وہ پوری دعائے کمیل ہے. آپ 10 پیج کی پڑھتے ہیں نا, میں 500 پیج کی پڑھتا ہوں. جو اس کی تشریح ہے, جو اس کی شرح بتائی گئی ہے اندر, یعنی کیسے مولا نے پکارا ہے اللہ کو, اس میں کیا چیزیں ہیں, وہ سب چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ایسا گنہگار ایسا کہ کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, کوئی قریب آ جائے ہاں دور کرو اس کو, ہٹاؤ اس کو. اتنا نالائق آدمی, اتنا گنہگار آدمی, ایسا گنہگار. اب اپنی عمر کے آخری حصے میں دیکھیے ایسا کوئی نہیں یہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ سب ایک دوسرے کو گلے لگاتا ہے کہ نہیں ہے. ایسا گنہگار آدمی, اس نے جب ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا دل ہی دل تڑپ کے کہنے لگا اے اللہ, نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا, سوائے گندگی کے کچھ نہیں, مگر آج میری آنکھ جو ہے وہ نم, آج بس اور بس تجھ سے امید ہے. اور یہ سوچ کے کتاب میں یہی روایت یہی ہے, کتے کی شکل میں, جانور کی شکل میں کتا لکھا ہوا, کتے کی شکل میں اپنا ہاتھ 4 پیر اور اسی طرح فریاد کرتا ہوا اور گڑ گڑاتا ہوا حضرت عیسیٰ ان کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں بلکہ پیچھے پیچھے اس سوچ کے ساتھ چلا کہ کاش کچھ تو گناہ بخشیے, کچھ گناہ بخشی جائے. پیچھے ساتھ میں نہیں چل رہا ہے, پیچھے پیچھے چل رہا. اتنے میں میرے جیسا ایک آدمی حضرت عیسیٰ کے پاس آیا, یا روح اللہ, اے نبی اللہ یہ ہٹائیے ان کو. ہوتا ہم لوگ کیا کہتے ہیں, کیسے مثال وہ والی, 100 چوہے مار کے بلی چلی ہنس پہ, نہ کہا کریے. اس واقعے سے سمجھیے, نہ کہا کریے. اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا نا ہمارے والد نہیں ہے, اللہ ہے. مسئلہ کیا ہے, ٹرین جا رہی ہے, کھڑکی کھولا ہم نے تو S1 دکھائی دے گا, پھر S2 دکھائی دے گا, پھر S3 دکھائی دے گا, ہے نا. تب تک ہم دوڑتے ہوئے چھت پہ پہنچ گئے تو پوری ٹرین دکھائی دے رہی ہے. مسئلہ یہی ہے, ہم ایک دوسرے کو بس انسان سمجھتے ہیں, اللہ تو اوپر سے دیکھ رہا ہے نا اپنے بندوں کو. اب جناب عیسیٰ سوچ رہے ہیں میں کیسے کہوں یہ بات, بھائی وہ تو نبی ہے نا, یہ عام انسان تھا. اتنے میں جناب جبریل آ گئے, یا نبی اللہ, آخری بات ہے یہ ورنہ بات تو بہت ہے, یا نبی اللہ اس آدمی سے کہیے, بہت سنبھل کے سنیے گا, اس آدمی سے کہیے آج سے اپنا نامہ اعمال پھر سے شروع کرے. اس لیے کہ ابھی تک کون جو نبی کے ساتھ رہ رہا ہو اس سے کہا جا رہا ہے, عام ہم لوگوں سے نہیں, اس سے. اس نے کیا کہا, ہٹائیے اس کو. تھا وہ گنہگار, ایسا مشہور ہو چکا تھا کہ کوئی اپنے قریب بھی نہیں رکھ سکتا تھا, ایسا نالائق آدمی, مگر تو تھا تو اللہ کا بندہ. 2 اشک کیا آنکھوں میں آ گئے. اللہ نے کہا اے نبی اللہ اس انسان سے کہیے کہ آج سے اپنا نامہ اعمال دوبارہ شروع کرے, ٹھیک ویسے ہی جیسے کبھی باڑھ آئی ہو اور کسی کا سب کچھ سماپت ختم ہو گیا ہو, ساری پراپرٹی اس کی نیز تو نابود ہو گئی ہو یا جل گئی ہو, تو وہ اب نئے سرے سے اپنی پراپرٹی کو بنانا شروع کرتا. اللہ نے کہا اے میرے بندے عیسیٰ اپنے اس چاہنے والے سے کہو آج سے اپنا نامہ اعمال پھر سے شروع کرے, اس لیے کہ نامہ اعمال ہفت ہو چکے ہیں. جیسے کبھی کوئی ہمارے اکاؤنٹ سے ہیک کر کے ہمارا پورا پیسہ ہی نکال لے اور بیلنس 0 کا آ جائے ہمارے پاس, تو کیسے ہم پگلا سے جاتے ہیں. ویسے ہی اللہ نے کہا ہمارے بندوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تم جنت میں بھیجنے والے ہو نہ جہنم میں بھیجنے والے ہو, میں اللہ ہوں, یہ میرا بندہ ہے, میں سمجھوں گا اپنے بندے سے. صلوات بر محمد والے محمد. 2 منٹ اور دے دیجیے, اجازت ہے. ایک انسان, کیا کروں بہت سی چیزیں ہیں, مگر ایک انسان نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. کتنے میں ایک عرابی ایک دور گاؤں سے
آیا، یعنی مدینہ سے بھی دور گاؤں میں جو رہتا ہو، مدینہ اب چونکہ مرکز سینٹر بن چکا تھا، مدینہ بھی گاؤں تھا مگر اب شہر بن گیا تھا دھیرے دھیرے۔ اگر کسی کو یہ فخر ہو کہ ہم شہری ہیں تو جانے نبی بھی دیہاتی تھے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بامبے میں یہ سب بہت ہوتا ہے، بامبے کا جو ہے بس وہ شہر کا، باقی کہیں سے بھی آیا وہ دیہاتی ہے، ہمیں دیہاتی ہونے پہ فخر، ہمارا نبی بھی دیہاتی تھا۔ بعد میں پھر وہ شہر بنا، تو نبی کے پاس ایک دیہات کا رہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ قرآن ذرا ہمیں بھی پڑھا دیجئے۔ تو نبی نے کہا ارے سنو سنو ادھر آؤ، اپنے ایک صحابی کو، اس کو قرآن پڑھا دو، قرآن پڑھا دو، آؤ بھائی بیٹھو پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها۔ پڑھتے پڑھتے جیسے ہی 8ویں آیت پہ پہنچا فمن یعمل مثقال ذرۃ، اس نے کہا رکیے رکیے، ذرہ کے برابر نیکی دیکھے گا انسان، ذرہ کے برابر برائی دیکھے گا انسان، سچ ہے یہ؟ تو صحابی نے کہا بالکل سچ ہے، 100% سچ ہے یہ، ذرہ کے برابر نیکی دیکھے گا، ذرہ کے برابر برائی دیکھے گا، بشرط یہ کہ اللہ سے معافی مانگے تو وہ معاف کرے، جو ابھی تک میں سنا رہا تھا، مگر اگر کیا ہے اور معافی نہیں مانگے گا دیکھے گا۔ اٹھا خدا حافظ چلے گئے صاحب۔ اب یہ آئے یا نبی اللہ، بڑا کمزور اسٹوڈنٹ تھا، بہت کمزور نکلا، کچا نکلا نبی اللہ وہ تو۔ اچھا نبی تو جانتے علم غیب کے مالک ہیں، کہنے کچا نہیں تم سے پکا ہے۔ کہنے کیا مطلب؟ کہا وہ عالم پلٹا ہے یہاں سے۔ عالم کیا یا نبی اللہ؟ 8 آیت پڑھایا اس کو، ہاں اتنی قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، 6332 آیتیں ہیں، 6666 نہیں ہے، گن لیجئے گا۔ 114 میں تو خالی 8 آیتیں پڑھایا اس کو، اور وہ عالم کہاں سے ہو گیا؟ کہا سنو اب وہ پلٹ کے گیا ہے نا، مرتے دم تک نہ وہ برا کام کرے گا سوائے اچھے کام کے، کیونکہ وہ سیکھ کے گیا ہے کہ ذرہ برابر برائی کرے تو دیکھے گا، ذرہ برابر نیکی کرے تو دیکھے گا۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ پھر وہی شروع، یعنی اس آدھے گھنٹے کی پوری تقریر کا نچوڑ ہی یہی ہے، آج ہو کل ہو پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ کا کلام ہے، جب فزکس کیمسٹری بایولوجی انگلش بغیر ٹیوٹر کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کا کلام کیا سمجھ میں آئے گا؟ جو پڑھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے اور ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ خدایا تجھ سے دعا کرتے ہیں مالک تیری بارگاہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے مالک اے پروردگار، ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ابھی تک کہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ہم تیری بارگاہ میں اس شب قدر میں عہد کرتے ہیں اور آج یہ ٹھانتے ہیں کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ مالک ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہم میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنے کام دھندے اور بزنس کے لے کے پریشان ہیں خدایا ان کے کام میں رحمت نازل فرما اور برکت عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پھر وہی دعا جو میں مسلسل کرا رہا ہوں، اس لیے کہ دل کا درد ہے سماج اور معاشرے میں۔ آپ شاید ایک جہاں رہتے ہو، میرا آنا جانا اور کئی علاقوں میں امیر غریب برابر سب جہاں جانا ہوتا ہے، لوگ اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ پروردگارہ وہ گھرانے جہاں جوان لڑکے اور لڑکیاں ان کے شادی کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگارہ میرے خالق میرے مالک، امام حجت امام مہدی علیہ السلام کا جلد سے جلد ظہور فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل